فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے بہادر سپوت حوالدار محمد نوید شہید کو فیصل آباد میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید حوالدار محمد نوید مارکہ حق کے دوران شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہوئے۔ ان کی نماز جنازہ اور تدفین میں جنرل آفیسر کمانڈنگ سرگودھا سمیت پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں، شہید کے عزیز و اقارب اور عمائدین علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہید کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے والوں نے حوالدار محمد نوید شہید کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ نے حوالدار محمد نوید شہید کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا اور شہید کی بہادری کو سراہا۔ اس موقع پر شہید کے لواحقین کا کہنا تھا کہ وطن کی حرمت پر ایک تو کیا اگر 10 بیٹے بھی ہوں تو وہ بھی قربان کر دیتے۔ ہماری افواج دشمن کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہیں، عوام اور افواج پاکستان ساتھ ساتھ ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے مارکہ حق کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپریشن بنیان مرصوص نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ بہادر افواج نے وطن کی حفاظت کا عہد پورا کیا۔ پوری قوم کو اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ پر فخر ہے۔ صدر اور وزیراعظم نے وطن پر جانیں قربان کرنے والوں کے لیے الگ الگ پیغامات میں آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کی شہداء اور ان کے ورثاء کے نام کی۔ بھارتی حملوں میں بچوں اور خواتین سمیت شہریوں کی شہادت کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پوری قوم پاک فوج اور پاک فضائیہ کے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ ہمیں اپنے شہداء کی قربانیوں پر فخر ہے۔ قوم اور مسلح افواج بھارتی جارحیت کے خلاف سیسا پلائے دیوار بنی رہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہمارے بہادر افواج نے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ملک کا بھرپور دفاع کیا، پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ مارکہ حق میں افواج پاکستان نے بھارت کی عددی برتری کی خوش فہمی خاک میں ملا دی۔ امریکہ، کینیڈا اور پاکستان میں بھارت کی اسپانسرڈ دہشت گردی کے شواہد موجود ہیں۔ بھارت عالمی دہشت گرد ملک ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مودی کا بھارت بین الاقوامی دہشت گرد ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ بھارت اب پاکستان پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مودی پر پارلیمنٹ کے اندر اور باہر تنقید کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ مودی نے اپنے خطاب میں چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ چیزیں اتنی بکھر چکی ہیں کہ مودی سمیٹ نہیں سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں بھی مودی سرکار کے دن گنے جا چکے، فیصلہ بھارت کے عوام کریں گے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات میں کشمیر اور دہشت گردی پر بات ہوگی۔ ملاقات کے ایجنڈے میں یہ چیزیں ہیں، دہشت گردی ایجنڈے کا ایک حصہ ہے۔ دنیا اب خود فیصلہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا سے زیادہ نقصان پاکستان نے اٹھایا۔ بھارت کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا ایجنڈا مسئلہ کشمیر ہے، اس پر بھی بات ہونی چاہیے۔ تیسرا، پانی کے مسئلے پر بات کی جائے گی۔ پانی کے معاملے کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی اشتعال انگیز اور جھوٹ پر مبنی بیانات کو یکسر مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے جاری بیان میں کہا ہے کہ مودی کی تقریر کشیدگی کو خطرناک حد تک بڑھانے کے مترادف ہے۔ مودی کی تقریر غلط بیانی، سیاسی موقع پرستی اور عالمی قوانین کی نفی ہے۔ پاکستان دوست ممالک کی کوششوں سے ہونے والے سیز فائر کا احترام کرتا ہے، تاہم بھارتی رویے پر نظر ہے۔ پاکستان نے بھارتی وزیراعظم کے اشتعال انگیز اور نفرت انگیز بیانات کی مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے بھارتی وزیراعظم کا بیان ایسے وقت میں آیا جب عالمی برادری خطے میں امن اور استحکام کے لیے کوشاں ہے۔ یہ بیان ایک خطرناک اشتعال انگیزی ہے جو غلط معلومات، سیاسی موقع پرستی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ شفقت علی خان نے کہا کہ یہ بیان ایسے جعلی بیانیے گھڑنے کی بھارتی روش کا عکاس ہے جنہیں جارحیت کو جواز دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان عالمی سیز فائر مفاہمت پر عمل درآمد اور خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے موثر اقدامات پر کاربند ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ جنگ بندی کئی دوست ممالک کی سفارتی کوششوں سے ممکن ہوئی۔ پاکستان کو مایوسی اور شکست خوردی کا شکار قرار دینا بھارت کا ایک صریحاً جھوٹ ہے۔ بھارتی صحافی نے گودی میڈیا کے جھوٹ کو بے نقاب کر دیا۔ بھارتی صحافی کے مطابق بھارتی فوج پاکستان کے ہاتھوں مار کھاتی رہی۔
بھارتی میڈیا فیک خبریں چلا کر جھوٹ پھیلاتا رہا۔ پاکستانی مسلح افواج کے حملے کے وقت بھارتی میڈیا نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھوٹی خبریں چلائیں کہ بھارت نے پاکستان کے 6 شہروں پر قبضہ کر لیا۔ یہ جھوٹی خبر بھی چلائی گئی کہ بھارت نے پاکستان پر قبضہ کر لیا ہے۔ اسی طرح بھارتی فوج کی جانب سے اسلام آباد پر قبضے کی بھی جھوٹی خبر چلائی گئی۔ بھارتی میڈیا نے تو کراچی تک کو نقشے سے غائب ہونے کی خبر چلا دی اور پاکستان کی عسکری قیادت کو حراست تک میں لینے کی جھوٹی خبر بھی چلائی گئی۔ بھارتی صحافی کا مزید کہنا تھا کہ اس طرح کی من گھڑت اور جھوٹی خبریں بھارتی میڈیا کے لیے جگ ہنسائی اور شرم کا مقام ہے۔ دفاعی ماہرین نے کہا ہے کہ بھارتی صحافی بھارت کے انکشاف نے ثابت کر دیا ہے کہ انڈین میڈیا جھوٹ اور منفی پروپیگنڈا کرتا ہے۔ جھوٹ اور من گھڑت خبروں سے نہیں بلکہ جنگ عزم و ہمت سے جیتی جاتی ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں بھارت نے پاکستان کے بڑے سائبر حملے کا اعتراف کر لیا۔ بھارتی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی ہیکرز نے 15 لاکھ سائبر حملے کیے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق مہاراشٹر سائبر سیل نے ایک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ انڈیا کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے 15 لاکھ سے زائد سائبر حملے کیے گئے، جن کے پیچھے جدید 7 ہیکنگ گروپس کار فرما تھے۔ یہ حملے سیز فائر کے بعد شروع کیے گئے۔ مہاراشٹر سائبر کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل نے بتایا کہ ان سائبر حملوں کا آغاز بنگلہ دیش، پاکستان، مشرق وسطیٰ اور انڈونیشیا کے ایک گروپ سے ہوا۔ مہاراشٹر سائبر سیل کے ایک سینئر عہدیدار کا کہنا تھا پاکستانی ہیکرز نے بھارت کے کئی بڑے ہوائی اڈوں اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ویب سائٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ ان میں چھترپتی شیواجی مہاراج انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی شامل تھا۔ واضح رہے کہ پاکستان کا بھارت پر سائبر حملہ تاریخ کا سب سے بڑا سائبر اٹیک قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سینیٹر شہری رحمان اور نیر بخاری نے پریس کانفرنس میں قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ایک بار پھر سرخرو ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی یوم تشکر منانے میں پوری قوم کے ساتھ ہے اور اس موقع پر اتحاد و یکجہتی کی مثال قائم ہوئی۔ شہری رحمان نے کہا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے عالمی میڈیا پر پاکستان کا موقف مؤثر انداز میں پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس مشکل وقت میں ملک کو سرخرو کیا اور سرحدوں پر دشمن کو منہ توڑ جواب دینے والے ہمارے غازیوں کو سلام پیش کرتی ہوں۔ پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل نیر حسین بخاری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا پوری قوم متحد ہے اور ہماری افواج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ ہماری افواج کی قیادت نے واضح اور مؤثر موقف اپنایا اور دشمن کی چالوں کا بروقت اور بھرپور جواب دیا۔ پاکستان نے عسکری، سفارتی اور قومی سطح پر شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ نیر بخاری نے کہا کہ پاکستان ایٹمی جنگ نہیں بلکہ امن چاہتا ہے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کی تاریخی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا جبکہ میزائل ٹیکنالوجی کا کریڈٹ محترمہ بے نظیر بھٹو کو جاتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت FBR کی ٹیکس دائرہ کار اور ٹیکس آمدن میں اضافے پر جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ایسے افراد اور شعبے جو ٹیکس دینے کی استعداد رکھتے ہیں اور ٹیکس نہیں دیتے انہیں ٹیکس نیٹ میں لایا جائے۔ ٹیکس چوروں کی معاونت کرنے والے افسران اور اہلکاروں کا بھی احتساب کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس چوروں کی روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے۔ ٹیکس نیٹ میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ٹیکس کی شرح کو کم کر کے عام آدمی پر بوجھ کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ سیمنٹ اور دیگر شعبوں میں ڈیجیٹل مانیٹرنگ کو رواں برس جون تک مکمل کیا جائے۔ وزیراعظم نے ہدایت کی ہے کہ تمباکو کے شعبے میں ٹیکس آمدن کے حصول کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر اقدامات تیز کیے جائیں۔ ٹیکس سے متعلق زیر التوا مقدمات کی مؤثر انداز سے پیروی کر کے ملک و قوم کے پیسے کا حصول یقینی بنایا جائے۔ ملک کی ترقی کے لیے سب کو اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہوگا۔ چائلڈ پروٹیکشن اور یتیم خانوں کے ڈیٹا سے متعلق اجلاس ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی کے دفتر میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 عاصم عباسی نے کی۔ اجلاس میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، ایڈی سینٹر، سندھ ایجوکیشن، چائلڈ لیبر پروٹیکشن یونٹ، پولیس اور فلاحی اداروں کے نمائندے شریک ہوئے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 نے تمام فلاحی اداروں کو بچوں کا مکمل ڈیٹا چائلڈ لیبر پروٹیکشن یونٹ کو جمع کرانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے بچوں کی ہینڈنگ اور ٹیگنگ اور کے وقت پولیس اور چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کی موجودگی کو لازمی قرار دیا۔ عاصم عباسی نے ایڈی سینٹر کی غیر سنجیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کی ہیومن اسمگلنگ کی بڑی وجہ ڈیٹا کا نہ ہونا ہے۔ یتیم خانوں کے عملوں کی ٹریننگ، بچوں کی کاؤنسلنگ اور مسائل کے فوری حل پر بھی زور دیا گیا۔
وفاقی دارالحکومت اسلام آباد جو ملک کا محفوظ ترین شہر سمجھا جاتا ہے، وہاں جرائم کی شرح میں کمی آنے کے بجائے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ تازہ واقعہ تھانہ I-9 کی حدود میں پیش آیا، جہاں چور نہایت آسانی سے ایک شہری کی قیمتی موٹر سائیکل چوری کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ واقعے کی CCTV فوٹیج NTN نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ملک کو محفوظ ترین شہر سمجھا جاتا ہے، لیکن وہاں جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، تازہ واقعہ تھانہ I-9 کی حدود میں پیش آیا ہے، جہاں ایک چور نہایت آسانی سے ایک شہری کی قیمتی موٹر سائیکل چوری کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کی CCTV فوٹیج NTN نیوز نے حاصل کر لی ہے، جو آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ چور آسانی سے آتا ہے اور موٹر سائیکل چوری کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، اور یہ چور کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ متعدد اس طرح کی وارداتوں میں پہلے بھی ملوث رہا ہے۔ پولیس کی جانب سے کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ کچھ عالمی خبریں شامل کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مشرق وسطیٰ کا دورہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے مرحلے میں سعودی عرب پہنچ گئے۔ ریاض کے کنگ خالد ایئرپورٹ پہنچنے پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ریاض کے شاہی محل آمد، شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکی صدر کا استقبال کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو شاہی محل آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ سعودی ولی عہد نے ڈونلڈ ٹرمپ سے کابینہ ارکان کا تعارف کروایا۔ امریکی صدر سعودی عرب کے دورے کے بعد قطر اور متحدہ عرب امارات جائیں گے۔ شہزادہ محمد بن سلمان آج امریکی صدر اور وفد کو عشائیہ دیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے مینٹورز کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین PCB محسن نقوی نے اہم اجلاس میں مینٹورز کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ ذرائع نے بتایا کہ محسن نقوی نے اجلاس میں کارکردگی کا جائزہ لینے کے بعد مینٹورز وقار یونس، شعیب ملک، ثقلین مشتاق، مصباح الحق اور سرفراز احمد کو فارغ کر دیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ مصباح الحق اور سرفراز احمد کو PCB میں اہم ذمہ داریاں دی جائیں گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے قومی ٹیم کے وائٹ بال ہیڈ کوچ کے لیے مائک ہیسن کے نام کا اعلان کر دیا ہے۔ عاقب جاوید کو ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس مقرر کیا گیا ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ مائک ہیسن پاکستان ٹیم کے وائٹ بال ہیڈ کوچ ہوں گے۔ چیئرمین PCB کا کہنا تھا کہ مائک ہیسن 26 مئی سے ذمہ داری سنبھالیں گے اور قومی ٹیم کے وائٹ بال ہیڈ کوچ کی حیثیت سے جوائن کریں گے۔ محسن نقوی کے مطابق عاقب جاوید کو ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس مقرر کر دیا گیا ہے۔ مائک ہیسن اور عاقب جاوید پاکستان کرکٹ کی ترقی اور کامیابی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے اعلان کیا ہے کہ PSL 10 کے بقیہ میچز کا آغاز 17 مئی سے ہوگا، جبکہ ایونٹ کا فائنل 25 مئی کو کھیلا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے PSL سیزن 10 کو دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا، بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی کی وجہ سے رک جانے والا ایونٹ اب 17 مئی سے دوبارہ شروع ہوگا، جو 25 مئی تک جاری رہے گا۔ سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے بیان میں محسن نقوی نے ٹورنامنٹ کی واپسی پر جوش و خروش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ PSL 10 وہیں سے شروع ہو رہا ہے جہاں سے اس کو روکا گیا تھا۔ 6 ٹیمیں، کوئی خوف نہیں، ایک بار پھر متحد ہو کر کرکٹ کی اسپرٹ کا جشن منائیں گی۔ ذرائع کے مطابق PSL کے بقیہ میچز راولپنڈی اور لاہور میں ہوں گے۔ PCB لیگ کے بقیہ میچز کے لیے زیادہ سے زیادہ غیر ملکی کھلاڑیوں کو واپس لانے کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کا نیا مجوزہ شیڈول فرنچائز اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کو بھجوا دیا گیا ہے۔ تمام اسٹیک ہولڈرز شیڈول کے متفق ہونے پر باقاعدہ اعلان کریں گے۔ ذرائع کے مطابق نئے مجوزہ شیڈول میں پہلے مرحلے میں 4 لیگ میچز راولپنڈی میں 3 دن میں ہوں گے۔ مجوزہ شیڈول میں راولپنڈی میں میچز 17، 18 اور 19 مئی کو ہوں گے۔ ایک دن کے آرام کے بعد لاہور میں پلے آف کے میچز 21، 22 اور 23 مئی کو ہوں گے۔ پلے آف مرحلے کے بعد 24 مئی کو آرام کے بعد 25 مئی کو PSL 10 کا فائنل کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔